السلام علیکم۔ پاکستان کیسے بنا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے کئی جواب ملتے ہیں۔ آج ہم اس کی پوری کہانی کو ایک خاص زاویے سے دیکھیں گے، اور وہ زاویہ ہے 12ویں جماعت کی مطالعہ پاکستان کی کتاب کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے۔ تو اس پوری کہانی کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ہے دو قومی نظریہ۔ اب یہ کتاب کہتی ہے کہ یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک عقیدہ تھا کہ برصغیر کے مسلمان اپنے مذہب، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کی وجہ سے ایک بالکل الگ قوم ہے، اور ان کا ہندوستان کی دوسری قوموں میں گھل مل جانا سمجھے ناممکن تھا۔ تو چلیے سب سے پہلے اسی نظریاتی بنیاد کو سمجھتے ہیں جس پر اس کتاب کے مطابق پاکستان کا پورا مطالبہ کھڑا کیا گیا۔ اچھا، کتاب کی دلیل یہ ہے کہ یہ نظریہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں نے اسلام کی بنیاد پر اپنی ایک الگ، ایک منفرد شناخت ہمیشہ قائم رکھی، اور 1000 سال تک ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ دوسری قوموں میں ضم نہیں ہوئے بلکہ اپنی اس الگ پہچان پر ڈٹے رہے۔ تو بات صرف ایک نظریے کی نہیں تھی، بلکہ کچھ ایسے تاریخی واقعات ہوئے جنہوں نے اس خیال کو، اس نظریے کو اور بھی پکا کر دیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے واقعات تھے۔ کتاب کے مطابق یہاں سے واقعات کا ایک پورا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی، جس کے بعد سارا ملبہ انگریزوں نے مسلمانوں پر ڈال دیا۔ پھر 10 سال بعد 1867 میں اردو ہندی تنازع کھڑا ہو گیا، جس نے ثقافتی تفریق کو بالکل واضح کر دیا۔ اس کے بعد 1905 میں بنگال کی تقسیم ہوئی، جس پر ہندوؤں کی مخالفت نے سیاسی دوری کو اور بڑھا دیا۔ اور پھر اسی سب کے جواب میں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی۔ مقصد مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ کرنا۔ اور یہاں آ کر اس وقت کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے مقاصد کا فرق بالکل صاف نظر آنے لگتا ہے۔ ایک طرف تھی انڈین نیشنل کانگریس، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان کی تمام قوموں کی واحد نمائندہ ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کی سخت مخالف تھی۔ اور دوسری طرف تھی مسلم لیگ، جس کا تو بنیادی مقصد ہی مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا تھا، اور اس کے لیے وہ جداگانہ انتخابات کو لازمی سمجھتی تھی۔ اب ہم اس کہانی کے اس فیصلہ کن موڑ پر پہنچتے ہیں جہاں باقاعدہ طور پر ایک الگ ریاست کا مطالبہ سامنے رکھا گیا۔ اور پھر آتا ہے 1940 کا وہ تاریخی لمحہ، قرارداد لاہور۔ یہ وہ موقع تھا جب مسلم لیگ نے پہلی بار کھل کر باضابطہ طور پر آزاد ریاستوں کا مطالبہ کیا۔ قرارداد کا پیغام بالکل صاف تھا، بھئی کوئی بھی آئینی منصوبہ ہمیں تب تک قبول نہیں ہوگا جب تک مسلم اکثریتی علاقوں کو خود مختار ریاستوں کے طور پر تسلیم نہ کر لیا جائے۔ دیکھیں، 1940 کی پوری دہائی متحدہ ہندوستان کو بچانے کی ناکام کوششوں کی کہانی ہے۔ 1942 میں کرپس مشن آیا، اس نے صوبوں کو الگ ہونے کا حق تو دیا، جسے مسلم لیگ نے ایک اچھا قدم سمجھا، لیکن بات آگے نہیں بڑھی۔ پھر 1944 میں گاندھی جناح مذاکرات ہوئے، وہ بھی دو قومی نظریے پر اختلاف کی وجہ سے ناکام ہو گئے۔ اور آخر میں 1946 کا کیبنٹ مشن پلان، جو متحدہ ہندوستان کی آخری امید سمجھا جا رہا تھا، وہ بھی پارٹیوں کے بیچ عدم اعتماد کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ کتاب کے مطابق ایک بہت ہی فیصلہ کن اور کہہ لیں کہ ایک تلخ موڑ آیا 16 اگست 1946 کو۔ یہ دن تھا جب مسلم لیگ نے یوم راست اقدام منایا۔ اس کے بعد جو شدید فرقہ وارانہ فسادات ہوئے اس تشدد نے بہت سے لوگوں کو یہ یقین دلا دیا کہ اب تقسیم کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔ تو اب چلتے ہیں ان آخری لمحات کی طرف، وہ واقعات جنہوں نے آخرکار آزادی اور پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی۔ اور پھر حتمی فیصلہ آ ہی گیا، 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ برطانوی پارلیمنٹ نے اسے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے نام سے منظور کیا اور اقتدار 2 نئی ریاستوں یعنی پاکستان اور ہندوستان کو منتقل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ابھرا۔ لیکن آزادی کی اس کہانی کا ایک اور بہت ہی متنازع باب تھا، سرحدوں کی تقسیم یعنی ریڈ کلف ایوارڈ، اور نصابی کتاب اس پر بہت سخت تنقید کرتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ سرحدیں کھینچنے والے وکیل سرل ریڈ کلف نے تو اس سے پہلے کبھی ہندوستان کا دورہ تک نہیں کیا تھا۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ مسلم اکثریت والا ضلع گرداسپور بھارت کو دے دیا گیا، جس سے انہیں کشمیر تک زمینی راستہ مل گیا۔
کلکتہ جو اس وقت کا سب سے بڑا صنعتی مرکز تھا وہ بھی بھارت کو دے دیا گیا، اور تو اور کئی نہروں کے ہیڈ ورکس بھی بھارت کے حوالے کر دیے گئے، جس سے پاکستان کی زراعت اور پانی کی سپلائی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو آزادی تو مل گئی، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس نئی نویلی قوم کو اپنے قیام کے فوراً بعد کن بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ 6.5 لاکھ یہ ایک بہت بڑا عدد ہے۔ کتاب کے مطابق یہ تعداد تھی ان مہاجرین کی جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان ہجرت کر کے آئیں۔ یہ آزادی کے ساتھ آنے والا سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا انسانی بحران تھا۔ مہاجرین کا بحران تو تھا ہی، اس کے علاوہ بھی مسائل کا ایک پورا پہاڑ تھا۔ انتظامی ڈھانچہ تو بالکل ہی صفر تھا، نہ کوئی دارالحکومت، نہ سرکاری ریکارڈ، نہ تجربہ کار افسر۔ مالی طور پر دیکھیں تو بھارت نے اثاثوں کا پورا حصہ نہیں دیا اور 50 کروڑ روپے روک لیے۔ فوجی اثاثوں کی تقسیم بھی ٹھیک سے نہیں کی گئی، اور پھر 1948 میں بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا، جس سے ایک بہت بڑا زرعی بحران پیدا ہو گیا۔ کتاب کا موقف یہ ہے کہ یہ ساری مشکلات اس لیے کھڑی کی گئیں تاکہ یہ نئی ریاست شروع میں ہی ناکام ہو جائے۔ اور ان تمام مسائل کے بیچ ایک اور بہت پیچیدہ مسئلہ تھا شاہی ریاستوں کا۔ کتاب کے مطابق ان میں سے مسلم اکثریتی ریاست کشمیر کا تنازع سب سے بڑا اور سب سے دیر بعد ثابت ہوا، اور جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے بھارت کو کشمیر تک زمینی راستہ ملنے سے یہ مسئلہ اور بھی سنگین ہو گیا، جیسا کہ اس کتاب سے لیے گئے اس نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ اور یہ ساری کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ کسی بھی قوم کے جو بنیادی اصول ہوتے ہیں اور جو اس کی ابتدائی مشکلات اور جدوجہد ہوتی ہے، وہ آنے والی دہائیوں بلکہ صدیوں تک اس کے سفر پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔